لیکن احساس ہوتا ہے، کیونکہ میرا بہت ٹائم باہر گزرا کرکٹ کی وجہ سے، باہر پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا، تو مجھے اندازہ ہے کہ کتنا لوگ ترستے ہیں اپنے ملک کے لیے، کیونکہ جاتے تو شروع میں پیسے بنانے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے پیٹ پالنے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے، شروع میں تو اس لیے جاتے ہیں، اور پھر وہ ان کو رہنا پڑتا ہے، بچے بڑے ہو رہے ہیں، یونیورسٹیز میں ہیں، لیکن وہ جتنا ٹائم گزارتے ہیں باہر، اتنی اپنے ملک کی قدر اور بڑھتی جاتی ہے. اور خاص طور پہ ان دنوں میں جب کئی ملکوں کے اندر اسلاموفوبیا ہے، جدھر بڑا ایک کیمپین چلی ہوئی ہے اسلام کے خلاف، تو ادھر اور زیادہ ان کو اپنے ملک کی قدر ہوتی ہے. تو یہ جو آپ نے انیشیٹو لیا پاکستان بناؤ سرٹیفکیٹس کا، اور یہ جو نیا پاکستان سرٹیفکیٹ، یہ انیشیٹو اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان پاکستانیوں کو ایک موقع دے رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں پیسہ بھی اپنا لا سکتے ہیں، ان کو ریٹرنز بھی اچھی مل سکتی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اپنے ملک کی مدد کر سکتے ہیں. ہمارا دیکھیں ابھی حفیظ شیخ نے بڑا ڈیٹیل کیا، بتایا کہ پاکستان میں کیا پازیٹیوز ہو رہے ہیں، اور انہوں نے آپ کے سامنے رکھا کہ جو سارے انڈیکیٹرز ہیں بزنس کے، اکانومی کے، وہ سارے پازیٹیو ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. ہمارے سے صرف جو دو پرابلمز آئے وہ فوڈ انفلیشن، اور وہ بھی ہمارا ملک، اگر ہندوستان میں دیکھیں تو ادھر بھی اسی طرح فوڈ انفلیشن چل رہی ہے. جو سپلائی چینز تھی وہ افیکٹ ہوئی ہے کورونا کی وجہ سے، اوپر سے دو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے دو ہماری گندم کی جو کراپس ہیں وہ متاثر ہوئی کہ غلط ٹائم پہ بارشیں ہوئی، اور ہمارا جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے اسے کم گندم کی پیداوار ہوئی. تو اس کے علاوہ اور چینی کے اندر بدقسمتی سے ایک پوری کارٹلائزیشن ہے، جو کہ کمپٹیشن کمیشن نے اب واضح طور پہ سامنے رکھتی ہے کہ مل کے پرائس اوپر کر دیتے ہیں، جو بڑی بدقسمتی ہے، اور انشاءاللہ اس کے اوپر اپن پورا قدم اٹھا رہے ہیں. یہ میں یقین دلاتا ہوں اپنی قوم کو کہ یہ آگے نہیں ہوگا. دونوں طرف جو نہ گندم کا ہم اس طرح کے پرابلمز آنے دیں گے اور نہ چینی کے. باقی اس کے علاوہ سب انڈیکیٹرز پازیٹیو ہیں پاکستان کے، اور جو ہم نے اب بڑی مشکلوں سے جو ہمیں ایک ملک کے اندر فائنینشیل ڈسپلن ہم نے کیا، اور مشکل بھی وقت آیا، اکانومی کو سکویز کیا کہ جب اتنا بڑا امبیلنس تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں بھی، جو ڈالرز ملک میں آ رہے تھے، جو باہر جا رہے تھے، وہ تاریخی ڈیفیسٹ تھا $20 ارب کا. ایک وہ فیس کرنا، دوسرا فسکل ڈیفیسٹ کہ جو ہماری آمدنی اور خرچے میں بہت بڑا فرق تھا، جس کی وجہ سے قرضے، اور جس کی وجہ سے جو قرضوں کی قسطیں دینے میں آدھا ہمارا جو ٹیکس ریونیو تھا وہ سیدھا ادھر چلا جاتا تھا قسطوں کے اندر. تو ان چیلنجز کو اگر آج آپ دیکھیں 2 سال کے بعد، تو سب سے بڑی مجھے خوشی یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے، یہ کرنٹ اکاؤنٹ یعنی کہ ڈالرز کتنے ملک میں آ رہے ہیں اور باہر جا رہے ہیں، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. کیونکہ اگر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ان بیلنس ہے، یعنی خسارہ زیادہ ہے، زیادہ ڈالرز باہر جا رہے ہیں، جس طرح کہ $20 ارب کا خسارہ جب ہم آئے تھے گورنمنٹ میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلسل پریشر پڑا رہتا ہے روپے کے اوپر. اور یا تو آپ کے پاس بہت بڑے فارن کرنسی ریزروز ہو کہ آپ روپے کو اوپر رکھ سکیں، لیکن اگر آپ کے پاس ریزروز نہیں ہے تو وہ پھر روپیہ گرتا ہے، اور جب روپیہ گرتا ہے اس کے بڑے اثرات ہیں. سب سے بڑا یہ ہے کہ مہنگائی آ جاتی ہے، ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، اور جب امپورٹڈ چیزیں مہنگی، جس میں خاص طور پہ تیل، اور پھر اب گیس بھی ہم امپورٹ کرتے ہیں، پھر کھانے پینے کی چیزیں، گھی، کیونکہ ہم آئل امپورٹ کرتے ہیں، ایڈیبل آئل، اور اس کے بعد دانے بھی امپورٹ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں جب وہ روپیہ گرتا ہے. اس لیے بڑا ضروری ہے اپنا کرنٹ اکاؤنٹ کو سرپلس پہ رکھنے کا. اور مجھے فخر یہ ہے کہ ہماری جو کوششیں کی، اور یہ اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا کہ آج 17 سال کے بعد پاکستان کا جو ایک کوارٹر کے اندر جو پچھلا کوارٹر گزرا ہے، اس میں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں چلا گیا. تو
یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور اس کے اندر بڑی کوششیں گئی ہیں. ایک تو ایکسپورٹ انڈسٹری کو پہلی دفعہ پوری کانسنٹریٹ کر کے ہم نے ایکسپورٹ انڈسٹری کو اٹھانے کی کوشش کی, ایکسپورٹس بڑھانے کی کوشش کی. جس طرح ابھی حفیظ نے بتایا 24% ہماری ایکسپورٹس بڑھی ہیں. اور دوسرا پھر ریمیٹنسز, یہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں, ان کا پیسہ اٹریکٹ کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک نے بڑے اچھے ان کو انسینٹیوز دیے, اور وہ جب اب نظر آ رہے ہیں کہ ہماری ریمیٹنسز بڑھ گئی ہیں, اور اسی کی وجہ سے یہ سرپلس بھی آیا اور ہم نے امپورٹس بھی اپنی کرٹیل کیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اب ہمیں آگے بڑھانا ہے, اور اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے نیا پاکستان سرٹیفکیٹ, کہ اوورسیز پاکستانیز کو ہم پوری کوشش کریں, کنونس کریں کہ وہ اپنا پیسہ پاکستان لے کے آئیں, اور ان کو ریٹرنز بھی مل رہی ہیں اچھی, ان کو منافع بھی ہو رہا ہے. ایک طرف آسان ہے, ڈیجیٹل طریقے سے وہ آن لائن اپنے اکاؤنٹس بھی کھول سکتے ہیں, پیمنٹس بھی کر سکتے ہیں. دوسری طرف یہ سرٹیفکیٹ لے سکتے ہیں جس میں باہر تو کچھ ملتا ہی نہیں ہے, وہاں تو اس وقت انٹرسٹ ریٹ بالکل نیچے ہے, تو ادھر بھی ان کو ریٹرنز بھی زیادہ اچھی ملتی ہے. تو اس لیے ہم ان کو, اور صرف یہ نہیں کہ ان کا فائدہ ہے, پاکستان کا فائدہ کر رہے ہیں. وہ جیسی وہ اپنے یہاں پیسے لے کے آتے ہیں, ہمارے ریزروز اوپر جاتے ہیں, ہمارے پاس ڈالر زیادہ ہوتے ہیں, اس کا مطلب ہماری کرنسی سٹیبل ہوتی ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ کوئی پیسہ خرچ کیے بغیر, کوئی ڈالرز خرچ کیے بغیر آج ہمارا روپیہ اوپر آ رہا ہے اور مارکیٹ ریٹ اوپر آ رہی ہے. تو اس کا مطلب کہ ہماری اکانومی کے حالات اچھے ہیں. اور جو دوسری طرف مجھے خوشی ہوئی, جو حفیظ نے جو چیز مینشن کی, کہ ہمارا جو آج پرائمری بیلنس ہے, فسکل بیلنس جو ہے, کہ ہم جو اگر ہمیں سود نہ دینا پڑے جو قرضے پچھلی گورنمنٹس نے لیے ہوئے ہیں, تو ہم نے اصل میں اپنے آمدنی اور خرچے, اپنے جو خرچے ہیں آمدنی سے اوپر لے آئے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑی, یعنی اگر آج ہمیں پچھلی گورنمنٹس کا بوجھ نہ اٹھانا پڑتا تو آج ایک ہماری اکانومی بالکل صحیح راستے پہ چل پڑی تھی, نہ ہمیں پیسے کسی قرضے لینے کی آج ہمیں ضرورت نہیں تھی. اور جو آخر میں انہوں نے بات کی, جو میں سب سے زیادہ مجھے چیز جو پسند آئی, کہ پچھلے 4 مہینے میں کوئی ہم نے قرضے کے اندر اضافہ نہیں کیا, کوئی پاکستان کے قرضے میں اضافہ نہیں کیا. یہ بہت بڑی ہماری فسکل ڈسپلن کے, یہ بڑی حفیظ اور آپ کی فائنانس منسٹری کو خاص طور پہ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ایک لوگوں کو مشکلیں اٹھانی پڑیں کہ جب آپ اپنے خرچوں کو کم کر رہے ہیں تو مشکلیں آتی ہیں, لیکن یہ آج دیکھ لیں کہ آج ہم پاکستان کے قرضے میں پچھلے 4 مہینے میں کوئی اضافہ نہیں کیا. اور جو اس کی اب یہ جو قدم اٹھائے, اس کی وجہ سے اب سامنے واضح ہو رہا ہے کہ اکانومی کے اندر کانفیڈنس آ رہا ہے بزنسز کو, وہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے آپ کی اسٹاک ایکسچینج میں, کہ جو ایشیا کے اندر بہترین پرفارمنگ اسٹاک اگر مارکیٹ ہے پاکستان کی, اس کا مطلب کہ کانفیڈنس آ رہا ہے لوگوں کو کہ پاکستان کی اکانومی اب صحیح ڈائریکشن پہ ہے. اور اس کے بعد پھر جو بزنسز کے اندر جو ہماری اکانومی چلنی شروع ہوئی ہے, جس کے اندر ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری کے جو ریکارڈ سیمنٹ کے سیلز ہوئے, اس کا مطلب کہ ہماری کنسٹرکشن شروع ہو گئی ہے, اور اس کے ساتھ جو جتنی بھی ریلیٹڈ انڈسٹریز ہیں وہ اس کو بوسٹ ملے گا. اس کا مطلب لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہو گیا ہے. ٹیکسٹائل کی میں دیکھ رہا تھا کہ فیصلہ آباد میں اب لیبر کی کمی ہو گئی ہے ٹیکسٹائل کی, کوئی ساری ٹیکسٹائل انڈسٹری چل پڑی ہے ہماری. اور موٹر سائیکل سیلز, گاڑیوں کے سیلز سب اوپر چلے گئے ہیں. اس کا مطلب کہ اللہ کا کرم ہے کہ جو بھی ہم نے قدم اٹھائے اور مشکل وقت سے نکل کے آج پاکستان ایک صحیح راستے کے اوپر چلا ہوا, اور ماشاءاللہ آگے ہمیں امید ہے. میں رضا آپ کو پھر کہوں گا کہ ہمیں مسلسل کوشش کرنی چاہیے کہ اوورسیز پاکستانیز کو اٹریکٹ کریں, کہ اب تو ان کو اللہ کا شکر ہے ملک میں اسٹیبلٹی بھی نظر آ رہی ہے, ان کو اٹریکٹ کریں کہ وہ ڈالرز اپنے لے کے آئیں, اور جتنے بھی باہر سے وہ ڈالرز لائیں گے, اور ان کے پاس ہمیں پتہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کے پاس جو اس وقت ڈالرز ہیں, ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق وہ تقریباً جتنا پاکستان کا جی ڈی پی ہے اتنے ہی ڈالرز وہاں باہر رکھے ہوئے ہیں اوورسیز پاکستانیز کے, جو باہر گئے محنت کی, اور ہر قسم کے کامیابی اوورسیز پاکستانیز کو ہر پروفیشن میں کامیابی ہے. تو ہم جو بھی نئی چیزیں سوچیں کہ کیسے اب ہم ان کے ڈالرز کو پاکستان میں اٹریکٹ کر سکتے ہیں,
اور یہ آپ نے ایک بڑا زبردست قدم اٹھایا، میں آپ کو مبارک دیتا ہوں، شکریہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ ملک میں استحکام آ رہا ہے۔ نیا پاکستان سرٹیفکیٹ جس کے ذریعے بیرون ملک موجود پاکستانی پاکستان میں پیسہ لا سکتے ہیں، ان کو بہترین ریٹرنز مل سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس سے پاکستان کو بہت فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نیا پاکستان سرٹیفکیٹ لانچنگ تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ کہنا ان کا یہ ہے کہ شوگر مافیا کے خلاف قدم اٹھا رہے ہیں، آئندہ گندم اور چینی کو لے کر ملک میں ایسی صورتحال نہیں ہوگی، عوام سے یہ وعدہ کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ان کا کہنا تھا